السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. نئی حکومت مگر چیلنجز پرانے ہیں. معاشی بحالی اولین ترجیح ضرور ہے، لیکن معاشی بحالی کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سیاسی ڈائلاگز کا سٹارٹ ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے حکومت اپنی کاوشیں کر رہی ہے، لیکن ایک طرف ایگریشنز بھی ہیں، دوسری طرف ڈائلاگ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. یہ معاملات آگے بڑھیں گے کیسے؟ اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ اب تک اپوزیشن اور حکومتی بینچز دونوں طرف سے ایگریشنز نظر آ رہے ہیں، اور اس ایگریشن کے ساتھ معاملات آگے بڑھانا مشکل ہوں گے جس طرح کا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے. تو معاشی بحالی اور معاشی چارٹر کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر، اور حکومت کی طرف سے یہ پیغام دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف جارحانہ حکمت عملی بھی اپنائی جا رہی ہے. یہی کچھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی اس عمل میں حکومت سے پیچھے نہیں ہے. وہ بھی اب تک کا جس طرح کا مومنٹم لگ رہا ہے جارحانہ سیاست پہ ہی یقین کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سیاسی استحکام ظاہر ہے ممکن نہیں ہوگا، اور اس شور شرابے میں یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے. دوسری طرف پرائم منسٹر نے آج پشاور کا دورہ کیا، برفباری کے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کی کہ انوائرمنٹل چینج جو آ رہا ہے بہت زیادہ امپیکٹ ڈالے گا، اور ڈال بھی رہا ہے پاکستان پہ. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان چونکہ ہٹ لسٹ پہ موجود ہے، اور ویسے بھی جو ریسرچ یہ بتا رہی ہے یون کے مطابق کہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں 2050 میں لگ بھگ 40 کروڑ جو انسان ہیں وہ موسم کی سختیوں کی وجہ سے مائیگریٹ کریں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ابھی ایک یہ انیشیٹو گرین انیشیٹو لیا گیا تھا، اس کے اوپر سیریس ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس طرح کے جو سیلاب آ رہے ہیں اور جو تباہیاں آ رہی ہیں اور پھر جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے بیسیکلی وہ اس کے اوپر بھی کنٹرول کیا جا سکے. تو پہلے ہی حکمت عملی بنانی ہوگی. دوسری طرف فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں، امداد علی کا الیکشن نہیں مانتے. یہ وہ احتجاج ہے، اور وہ بتا چکے ہیں وہ سڑکوں پر بھی آئیں گے. تو یہ ملک معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ بھی متحمل نہیں ہو سکتا. اور جو بڑا امپورٹنٹ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ سزا کے خلاف صدارتی ریفرنس میں ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، لیکن اب اس سزا کو کالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا. تو یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک چیز تاریخ ہو گئی، پھر ظاہر اتنے 44 ایئرس کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے. تو عدالتی نظام کے اوپر، ہمارے سسٹم کے اوپر ایک بڑا چیلنج ہے. اس پہ مزید بات کریں کہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، اور ممتاز صنعت کار بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ آپ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ اب ظاہر ہے آپ اسمبلی کا حصہ بھی ہیں، چیلنجز بھی بڑے ہیں، نئی حکومت ہے لیکن چیلنجز پرانے ہیں. اکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ بھی ہیں. معاشی بحالی کیسے ممکن ہوگی؟ چونکہ سیاسی طور پہ ابھی تک بحالی اس طرح کی نہیں آ سکی، جو کہ بظاہر تو ذرا فارمیشن ہو گئی کیبنٹ کی، پنجاب کی بھی اور کے پی میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ذرا وفاقی کابینہ نے ابھی حلف اٹھانا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اوورآل اس پورے ماحول کو؟ لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کو بہت سارے سیریس چیلنجز درپیش ہیں، اور آنے والی حکومت جو ہے وہ اس نے فیس کرنا ہے. لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں. لوگ چاہتے ہیں فوری طور پہ مہنگائی میں کمی آئے، لوگ چاہتے ہیں بجلی اور تیل کی قیمتیں کم ہوں، لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہتر ہو. یہ تمام چیزیں کس طرح سے آپ کر سکیں گے؟ ایک تو آپ کے پاس محدود وسائل ہیں، اور دوسرے آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے منسلک ہیں. جو آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو مختلف کنڈیشنز کے تحت گیس کی قیمتیں بڑھوائی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے اور دوسرے ایسی اقدامات کیے گئے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے جس میں
आने वाली जो नौ मुंतखब हुकूमत है वो लोगों की तवक्कात पे भी उतरे, IMF के प्रोग्राम को भी पूरा करे और साथ साथ माशी बहाली का अमल शुरू करे। तो ये अब देखना है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड दिया है कि आप अपने हिसाब से काबीना तरतीब दें और फैसले करें, अच्छे हैं तो आपको क्रेडिट, खराब कारकर्दगी हुई तो आप ब्लेम होंगे। तो ये एक तरह का एक पार्टी को पूरा पावर दी गई है कि वो सही फैसले लेके जल्द से जल्द मुल्क को माशी खुशहाली की तरफ गामजन करे। ठीक। अब आप आ जाएं जो आपने कहा कि चैलेंजेस बड़े हैं। पहला चैलेंजेस IMF का प्रोग्राम है जी, जो पहले वाले प्रोग्राम का तीसरा रिव्यू है जिसमें $1.2 बिलियन हमें मिलने हैं, और ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक बड़ा IMF के प्रोग्राम की तरफ हुकूमत को जाना पड़ेगा। हमारी जरूरत है जी, जो 3 से 5 साल का हो सकता है, $6 अरब तक का हो सकता है। तो ये आपने ये देखना है कि वो IMF के एग्रीमेंट के लिए फिर वो शराइत भी कितनी सख्त होंगी, और लेकिन इससे फायदा ये होगा कि डोनर्स एजेंसीज मुतमईन हो जाएंगे कि पाकिस्तान एक डिसिप्लिन फिस्कल रिजीम के तौर पे चल रहा है। ठीक। अच्छा, इसमें ये तो बात आपकी ठीक है। ज़रा वफाकी काबीना आएगी तो इसके ऊपर हिकमत अमली भी अपनाएगी। दूसरा ये जो एक चीज़ है डॉक्टर बेग साहब, चूँकि हमने देखा माजी में भी और अब भी हमें ये है कि इंटरनेशनली इमेज बड़ा मुश्किल से बनता है किसी भी मुल्क का। आप चूँकि ख़ुद बड़े मुमताज़ सनतकार हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में एक शादी हो रही है, वो एक शादी नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल रही है। चूँकि टॉप क्लास पूरी दुनिया से जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बिज़नेस के लोग हैं, वो उधर आए हुए हैं। एक पूरी दुनिया की मीडिया की नज़रें उस तरफ है, दूसरी तरफ हम हैं और हमारे पास मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे। ज़रा ये इश्यूज़ इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी है, दुनिया भर में होते हैं। क्यों हम चीज़ों को अपने घर तक महदूद नहीं कर पा रहे और इंटरनेशनली अपना इमेज, चूँकि डिप्लोमेट भी हैं आप, तो अपना इमेज क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? देखिए, हमारी सियासी जमातें जो हैं वो ये नहीं सोचती कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए। वो ये नहीं सोच रही हैं कि मुल्क को ये जो माशी दलदल में दस्ता जा रहा है इससे निकाला जाए। उनके अपने सियासी मफादात हैं और अपने ज़ाती मफादात हैं। आप देखिए, एक सियासी जमात ने लेटर लिखा है IMF को जी, और इन शॉर्ट उसके माने ये है कि पाकिस्तान को आप लोन ना दें जब तक पाकिस्तान अपना इलेक्शन ऑडिट नहीं कराता, यानी इलेक्शन जो धांधलियां हुई है जब तक उसका इजाला नहीं किया जाता, लोन के लिए आप उसका नहीं ट्वीट करें। अब आप ये देखें कि ये पार्टी जिसने ये एक प्रपोजल दिया है, ये क्या चाहती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल पेमेंट कमजोर है, हमारी सूरत हाल जिसके लिए हमें IMF के फंड्स की अशद जरूरत है, इस प्रोग्राम का भी और आने वाले बड़े प्रोग्राम का भी। तो आप ये देखें कि जब सियासी जमातें इस हद तक चली जाए कि वो अपने सियासी मफादात और अपने ज़ाती मफादात जो है वो कौमी मफादात के ऊपर ले आए, तो वो फिर यही होगा। इंडिया में कौमी मफादात ऊपर होते हैं। इंडिया में हर सियासी जमात ने, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जी जी, एक मुस्तहकम हुकूमत बनाई है और माशी तसलसल रखा है। मुझे बड़ी खुशी है, उस इजलास में मैं भी था जब वजीर आजम साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद जो चीजें कही हैं वो हम भी उनको बताते रहते थे जी। उसमें उन्होंने सबसे पहले रिफंड की बात की, सेल टैक्स की 10 दिन में। उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन बिछाने की बात की, SMEs की बात की, उन्होंने IT सेक्टर की बात की, उन्होंने यूथ को लोन देने के लिए बैंकों के लिए कंपलसरी उसकी बात करी, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करी, सरमायाकारी और नई मुलाजमतों के मौके पैदा होने की बात की। तो ये चीजें इस बात की निशानदेही है कि नई हुकूमत की तरजीहात में माशियत है, इकॉनमी है, और वो हर वो फैसले करना चाहते हैं
جس سے ملک کی معیشت بہترین جانب گامزن ہو. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کی تقریر کو انڈورس کرتے ہوئے چارٹر آف اکانومی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم تیار ہیں, آپ آئیں, بیٹھیں, ملک میں معاشی تسلسل ہونا چاہیے معاشی کارکردگی کے لیے. تو آپ دونوں جماعتیں ایک پیج پہ نظر آتی ہیں, ان کی پالیسیاں اور ان کا سیاسی تسلسل کے لیے چارٹر آف اکانومی کا اعلان ایک بڑی خوشائن بات ہے. میں اس کو بڑی مثبت انداز میں دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, خوشائن بھی ہے, لیکن یہ کتنا پریکٹیکل ہوگا, چونکہ دوسری طرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں تو وہ تو ابھی تک اگریشن میں نظر آ رہی ہیں. ایون حکومت کی طرف سے بھی اگریشن نظر آئے, ایک طرف طنز ہوتا رہا, دوسری طرف آفر. وہیں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی بیلنس اسپیچ تھی, اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو یہ سمجھا سکیں کہ ہمارے پاس یہی فورم ہے اور اسی فورم پہ ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے بلاول ہیں. صاحب نے یہی کہا کہ جی, آپ ہاؤس کے باہر رہ کے کچھ نہیں حاصل کر سکتے, آپ ڈائلوگ کے بغیر کچھ نہیں حاصل کر سکتے, آپ کو ڈائلوگ کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا, اور دروازہ کھول کے ہی تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں, بند دروازے سے نہیں. یہ بات ہم سمجھا رہے تھے تو وہاں پہ ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ, اور سامنے آ کے بدتمیزی, نعرے بازیاں. تو آپ یہ دیکھیے, تو بڑا پیشنس کے ساتھ جو اسپیکر صاحب ہے وہ چلا رہے ہیں ہاؤس کو. نہیں تو بڑا واضح رولنگ ہے ہمارے پاس آئین میں کہ اگر کوئی اپنے حدود کے باہر نکلتا ہے, ریڈ ٹھیک لائن کراس کرتا ہے, تو اسپیکر صاحب کو پاور ہے اس کو ہاؤس سے باہر نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بیگ صاحب یہ تو ہوگی ہاؤس کے اندر کی باتیں. اب وہ جماعتیں جو جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ماضی میں آپ کے اتحادی رہے, اسی طرح جو دوسری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, ظاہر ہے اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کو اس پوائنٹ پر لے کے آنا کہ آپ سڑکوں کی طرف نہ جائیں, آپ بیٹھیں, ہم چارٹر آف اکانومی سائن کریں, ہم ایٹ لیسٹ آگے 2 سال, پھر 5 سال, پھر 10 سالہ منصوبہ اکانومی کا بنا سکیں, تاکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں آئیں, سیاسی حکومتیں آئیں جائیں, کوئی فرق نہ پڑا, ہمارے پاس ایک یونیفارم پالیسی ہو, معاشی پالیسی ہو, جس کو ہر آنے والی حکومت آگے ٹو کرے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک سیاسی مستحکم مضبوط حکومت جو ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ایک غیر مستحکم اور کمزور حکومت جو ہے وہ بننی چاہیے, تو وہ تو نہ فیصلے کر سکے گی, کمزور فیصلے ہوں گے, اور وہ مضبوط فیصلے جو درکار ہے, جو ضرورت ہے معاشی بحالی کے لیے, وہ نہیں ہو سکیں گے. تو آپ اپنے فائدے کے لیے نہ سوچیں, آپ ملک کے فائدے کے لیے ایک مضبوط مستحکم حکومت کو کارکردگی کرنے کا موقع دیں, اور اس کے بعد اگر وہ ادائیگی نہیں کر سکتا, اس کے بعد اگر وہ کارکردگی نہیں دکھاتی, تو ہمیں پورا جواز حاصل ہے کہ ہم اسے کرٹیسائز کریں. ٹھیک, لیکن ابھی تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے. وہ انہوں بول کر آئے کہ ہم ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے, یعنی وہ فیصلے ٹھیک, یہ باتیں سیاسی سٹنٹ کے طور پہ تو ہوتی ہیں. زرداری صاحب ظاہر 9 مارچ کو اب صدارتی انتخاب ہو رہا ہے, جس طرح بظاہر ابھی لگ رہا ہے کہ بہتر پوزیشن ہے, زرداری صاحب منتخب ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی مفاہمت آگے بڑھے گی, وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ایک تھوڑی سی ایک جو جنگ چل رہی ہے, ایک سیاسی جنگ ہے, کچھ سیاسی گرفتاریاں بھی ہیں, اگر وہ کیسز کم ہوتے ہیں تو ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا. زرداری صاحب چونکہ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2008 میں جب آپ کی حکومت آئی تو اس وقت زرداری صاحب نے کیو لیگ کو بھی آن ٹیبل کر لیا تھا, مسلم لیگ نون کو بھی کیبنٹ کا حصہ بنا دیا تھا, بعد میں گو کہ وہ الگ ہو گئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی کوئی یہ والی تبدیلی آئے گی کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آن ٹیبل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کو زرداری صاحب نے اور ہماری پارٹی نے شروع میں کہا تھا کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ آئیں, آپ ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی. آپ کو یہ بات پتہ ہے, پتہ نہیں پتہ کہ آپ حکومت بنائیں,
آپ کو حق بنتا ہے بنائے، لیکن وہ نہیں بنا پائے، گنتی نمبر میں ان کا ووٹ کم تھے، ٹھیک ہے، تو پھر پی 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 نے نون کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کیا، ہاتھ میں لایا ہے اور حکومت کی تشکیل کی ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ زرداری صاحب تو مفاہمت پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ صدر بننے کے بعد اپنا آئینی عہدہ بھی اور وہ ذاتی حیثیت سے بھی ان دونوں پارٹیوں سے جن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں اوروں کے مقابلے میں ضرور بات کر کے ان کو کسی نہ کسی شکل میں آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بیگ صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتائیے گا، سندھ میں ایم کیو ایم کو آپ آفر کریں گے، چونکہ اگر وہ صدارتی طور پہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے لیے، جو کہ ابھی تک ایم کیو ایم فیصلہ نہیں کر سکی، اور زیادہ چانسز یہی ہے کہ وہ ظاہر آپ کو ووٹ دیں گے صدارت کے لیے؟ دیکھیں، صدر پاکستان کے لیے ہماری ذمہ داریاں تھیں، ہم نے ورکنگ کی ہے، اور سینئر لیڈرشپ کے ساتھ آج میں بولتے ہوئے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جی کمفرٹیبل میجورٹی میں ٹھیک ہے، انشاءاللہ صدارت کی یہ سیٹ جیتیں گے۔ زرداری صاحب انشاءاللہ صدر پاکستان بنیں گے، اور بننے کے بعد وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے، اور ان کا کردار پاکستان کا پہ ہے، ان کا کردار آل آن بورڈ کو لے کے چلنا ہے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول پہ وہ بلیو نہیں کرتے۔ تو مجھے پوری امید ہے ٹھیک ہے، اور کہ یہ اس وقت انشاءاللہ پاکستان کے موجودہ صورتحال میں یہ یہ ضرورت بھی تقاضا ہماری بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے ضرورت ہے، جی اور صورتحال کا تقاضا ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس وقت سیاسی طور پہ اگر ہم دیکھیں اور معاشی استحکام جو جڑا ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہے، آئینی ادارے جو ہیں وہ ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ ذرا نو منتخب حکومت ہے، کیبنٹ ابھی بننی ہے، پرائم منسٹر وزٹ ضرور کر رہے ہیں، اور ایک اچھی اگر اپوزیشن موجود ہے، تگڑی اپوزیشن موجود ہے، تو حکومت کے پاس اتحاد بھی ہے، لیکن تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو مل کر پاکستان کے خاطر بہتر فیصلے کرنے ہوں گے۔ جو مینڈیٹ ملا ہے، اس مینڈیٹ کے اوپر تحفظات تمام ہی لوگوں کے ہیں، اور یہ تحفظات 18 میں بھی تھے، ماضی میں بھی رہے، لیکن سسٹم آگے چلتا ہے۔ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ سسٹم آگے چلنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے، چلانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے، لیکن وہ مومنٹم بن نہیں پا رہا، اور ابھی کیبنٹ بنی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی حکومت کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، 6 مہینے پورے کریں گے، سال پورا کریں گے، کون کس کے ساتھ ہے، کوئی حکومت میں موجود ہے تو وہ کیبنٹ میں شامل ہونے کو تیار نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب نجم مرزا صاحب نے، سینئر رہنما ہے ایم کیو پاکستان کے۔ مرزا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ نجم مرزا صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی جی بالکل، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مرزا صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان نے، چونکہ آج ہم نے دیکھا کہ آپ کا اجلاس بھی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے صدارتی ووٹ کے لیے کہ آپ نے کس کو سپورٹ کرنی ہے، آپ کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے، اور نئے سرے سے تنظیم نو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت پیش آئی، یا یہ آپ کی کوئی حکمت عملی تھی؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، اور خود ظاہر آپ کے آفیشلز بھی یہ کہہ چکے ہیں، چونکہ رابطہ کمیٹی کے اندر سے ایک آڈیو لیک ہوئی، اس کے بعد معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے، تو کیا یہی وجہ تھی، یا ویسے بھی آپ نے الیکشن کے بعد یہ سب تبدیلیاں لانی تھیں؟ جی اچھا، دیکھیں، پہلی بات آپ کی جو آپ نے کہا کہ صدارتی امیدوار ہم کس کی سپورٹ کریں گے، اس کا میں جواب ایسے دینا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب نے ہمارے کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی سے رابطہ کیا ہے، تو اس پہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل متوقع ہے، تو وہ ہونے کے بعد اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم صدارتی امیدوار کا ووٹ کس پارٹی کو دیں گے۔ دوسری بات، آپ نے رابطہ کمیٹی کی تحلیل ہونے کی، تو جیسا کہ آپ کے علم میں یہ کافی 5 سال سے رابطہ کمیٹی کا یہ سسٹم چل رہا تھا، اور وہ اوور ڈی ہو گیا تھا، تو یہ مطلب یہ شیڈیول کے حساب سے ہی تھا کہ الیکشن کے بعد رابطہ کمیٹی کو ڈیزالو ہونا ہے اور تنظیم نو کی طرف جانا ہے۔ اچھا تیسری بات آپ نے کی آڈیو لیک کی، جی، تو دیکھیں آڈیو لیک میں مین پوائنٹ یہ نہیں ہے، جو باتیں اس میں آڈیو لیک میں ہیں وہ زبان زد عام ہے، یعنی پیپلز پارٹی مختلف پریس کانفرنسز میں، مختلف خطابات میں پیپلز پارٹی کے رہنما یہ بات کر چکے ہیں،
اور پورا پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو جعلی قرار دے رہا ہے. تو اصل میں بات آڈیو لیک ہونے پہ ہے کہ لیک کس نے کی ہے, لیکن یہ اس سے رابطہ کمیٹی کی تحلیل ہونے کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے, یہ آن شیڈیول چیز تھی. ٹھیک ہے, میں بالکل آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پورا پاکستان ہی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کتنے صحیح تھے یا کتنے غلط تھے. جیتنے والی جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں, ہارنے والی بھی یہی کہہ رہی ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو کیبنٹ کے اندر آپ کی جو معاف کیجیے گا رابطہ کمیٹی کے اندر کی گفتگو تھی وہ ایز اٹ از ریکارڈ ہوتی ہے اور وہ تھرڈ پارٹی سے وہ شیئر ہوتی ہے, جو کہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو رابطہ کمیٹی کے اندر اور پھر اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے, تو یہ ایک بڑا کنسرن تھا, اور خود مصطفیٰ کمال صاحب جب اس کے اوپر انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایشو یہ آ رہا ہے, اور پچھلے کئی دنوں سے یا مہینوں سے یہ پرابلم آ رہی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے درمیان میں سے کوئی ہے جو انفارمیشن پاس کرتا ہے, وہ انفارمیشن غلط ہے یا صحیح ہے, اس کا امپیکٹ اچھا جائے گا یا برا جائے گا تو وہ تو ایک الگ بحث ہے, وہ ویسے ہی زبان زد عام ہے. بٹ یہ تو ہے نا کہ کور کمیٹی جس طرح دوسری جماعتوں کی ہوتی ہے, آپ کی رابطہ کمیٹی ہے, اور رابطہ کمیٹی کے اندر سے اگر کوئی بات باہر جا رہی ہے, گو کہ وہ اتنی ویلیویبل اس وقت نہیں تھی, لیکن اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن ہے نا جو پہنچ جاتی ہے, اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ آپ کے جہاں چاہے حیدرآباد اجلاس ہو رہا ہو یا جہاں پہ بھی اجلاس ہوتا تھا تو اس کی چیزیں لنڈن سے مل جاتی تھی, واٹس ایپ گروپس میں آ جاتی تھیں, صحافیوں کے پاس آ جاتی تھیں. تو یہ ایک بڑا کنسرن تھا کہ اس رابطہ کمیٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, تو ظاہر ان کو بظاہر نکالنا تھوڑا مشکل تھا, تو تحلیل ہی کر دی جائے تاکہ فارمیشن ہی نہیں ہو. نہیں, یہ بالکل آپ کی وہ پہلی والی بات صحیح ہے کہ بالکل ہمارا کنسرن تھا اس میں, ہمیں یہ اطلاعات تھی کہ کوئی رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہماری باتیں لیک ہو رہی ہیں, لیکن وہ شو اپ ہو گیا ہے, وہ مطلب اس پہ آ گیا ہے, مطلب منظر عام پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور تنظیمی کارروائی بھی آپ کو آئندہ دنوں میں ان جو فرق ہیں ان کے خلاف نظر آ جائے گی, اور اس کا لیکن پوری رابطہ کمیٹی کی تحلیل ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک شیڈیول تھا جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے 5 سال بعد ویسی بھی اس کو, اور اب ویسی بھی ایک الیکشن ہو گیا تو نئی کیبنٹ بنانی تھی اور نئی رابطہ کمیٹی. اچھا, بالکل, اور یہ تنظیم نو ہماری بالکل نیچے ڈاؤن اسٹریم تک جائے گی, گراس روٹ لیول تک, جو ہمارے یو سی, پھر اس کے اوپر جو ٹاؤنز ہیں, ٹاؤن کے اوپر سی او سی ہے, ٹھیک اور دوسرے شعبہ جاتے ہیں, اس میں بھی آپ کو تنظیم نو ہوتی ہوئی دکھے گی. ٹھیک. اچھا, ایک چیز اور, تو پھر میں ذرا صدارتی معاملے کی طرف بھی آؤں گا. مرزا صاحب ویسے بھی ایم کیو ایم کا خاصا رہا, ایم کیو ایم کی بات کروں پھر بعد میں ذرا پاکستان بن گئی, تو کہ نوجوانوں کو ہمیشہ سپورٹ ملتی رہی اس الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا, اور کہ ٹکٹس آئے, جو ذمہ داریاں آ رہی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چونکہ نچلی سطح تک آئے گی تو یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں آپ. جی بالکل, اگر آپ نے ہمارا کمپوزیشن دیکھیں سندھ اسمبلی میں, جی تو 80% جو ہے وہ بالکل نیو کمرز ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے, اور نوجوان ہیں, سب گریجویٹس ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, انرجیٹک قسم کے لوگ ہیں, اور اسی قسم کا امپیکٹ آپ کو آنے والی جو ری آرگنائزیشن ہے ہماری اس میں دکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آصف علی زرداری صاحب کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, چونکہ ابھی ظاہر فیصلہ ہونا ہے, وہ آج فیصلہ ہونا تھا, اس سے پہلے تحلیل کی بات آئی, آپ جس طرح ابھی بتا بھی رہے تھے شروع میں کہ اب کل امکان ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے کچھ سوچا کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کی طرف جائیں گے یا پھر چکزئی صاحب کو سپورٹ کریں گے, کیا ٹلڈ کیا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, رابطہ کمیٹی کی تحلیل ہونے کے بعد ایک کور کمیٹی ہے ابھی نا, جس کو جی بنایا گیا, بالکل. جس کے کنوینر خالد بھائی ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, انیس قائم خانی صاحب ہیں, تو وہ کمیٹی ابھی موجود ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ سارے کانسنسس دیکھ کے, آگے کی مستقبل کے لائحہ عمل دیکھ کے فیصلہ کرے گی کہ کس طرف جانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی, فی الحال ابھی تک کوئی فیصلہ ٹھیک. اور سندھ حکومت نے کوئی آفر کی ہے آپ کو ووٹ کے بدلے میں؟ اگر انہوں نے جس طرح آپ نے بتایا کہ زرداری صاحب نے رابطہ ضرور کیا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, تو کیا انہوں نے کوئی آفر بھی کیا آپ کو کہ سندھ میں آپ ہماری حکومت کا حصہ بنیں؟ نہیں, یہ دیکھیں بالکل یہ وزارت میں بالکل سیکنڈری چیز ہے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کا جو اسٹینڈ ہے وہ جس پہ اس نے الیکشن بھی 2024 کا لڑا اور تاریخ ساز کامیابی حاصل کی, وہ تھا ہمارا شہر ہمارا اختیار. ٹھیک ہے, ہمارا اختیار کیا ہے, وہ 3 آئینی ترامیم تھیں جس پہ پچھلے دنوں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا, مصطفیٰ کمال بھائی نے اور وہاں سے احسن اقبال صاحب نے اس کو سائن کیا. تو یہی شرائط ہم نے پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ اس آئینی ترمیم میں ہماری حمایت کریں گے,
اور اس کے بدلے پھر صدارتی امیدوار کا ووٹ جو ہے میرے خیال سے ان کے پاس جائے گا. بہت شکریہ جناب نجم مرزا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور یہ ایک لمبی بحث بھی ہے. یہ جو اختیارات مانگے جا رہے ہیں نچلی سطح تک، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد براہ راست صوبے دیکھ رہے ہیں، صوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ جو معاہدہ کیا ہے نون لیگ کے ساتھ پاکستان ایم کیو پاکستان نے، یہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ چونکہ اختیار ہی نہیں ہے، چاہے وزیر بلدیات ہو یا میئر کراچی ہوں، یہ سارے معاملات صوبے کے پاس ہیں، صوبے نے ان کو براہ راست دیکھنا ہے. تو یہ ٹیکنیکلی ہی غلط ہے، لیکن ایم کیو ہوپ فل ہے کہ شاید صدارتی ووٹ کے بدلے میں ان کو یہ سپورٹ مل سکے، اور جو چاہتے ہیں کہ نچلی سطح تک اقتدار آئے، لوگوں تک اختیار بھی پہنچے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بظاہر تو یہ مطالبہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہونا چاہیے. ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ یہ شاید ڈیولپ ہو سکے. صوبے کی صورتحال کیا رہے گی، وفاق میں کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.